الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال وتعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو: اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ برکتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا ہمارے پر جلوہ فزاں ہے. اب اس مہینے کی قدر کرنے والے تو قدر کرتے ہی ہیں، جو قدر نہیں کرتے ان کی مصیبت پریشانی قیامت میں معلوم ہوگی. قرآن پاک کی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امتی. اپنے پیارے حبیب کی امت پاک کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے: اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تمام امتوں سے بہترین امت والے. کیا کرتے ہیں آگے فرماتا ہے: اخرجت للناسی، لوگوں کو نکالتے ہیں یا ان کے احوال کو سدھارتے ہیں. تأمرون بالمعروف، اور تم حکم کرتے ہو نیک کام کرنے کا، نیکیوں کا. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، گناہوں سے روکتے ہو، ان کو بچاتے ہو. تو یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شان، آپ کی امت سے اس کا اثر اور اس کی جو نوعیت ہے، اس کی جو شان ہے، امت کی جو عزت ہے اللہ کے پاس، اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کتنے بھی لوگ آپ کے فالوورز تھے، امتی تھے، امت تھی ان کی ایک گروپ تھی، ان کی قوم تھی. وہ تمام قوموں سے افضل ترین قوم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دیکھو، دنیا کی سرٹیفکیٹ دینے والے دنیا کی سرٹیفکیٹ دیتے وقت چند پیمانے رکھتے ہیں، چند اس کے گریڈنگز ہوتے ہیں، اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. کسی کو یہ گریڈ دیا جاتا ہے کلاس میں، تو اس کے گریڈنگ دینے میں اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے کینڈیڈیٹ کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے مارک حاصل کرنے کے لیے.
مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی، کوئی سرٹیفکیٹ ہو، کوئی گریڈ بھی ہو، حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے اس کے جو محنت ہے، اس کی جو کیریکٹرز ہیں، اس کو دیکھ کر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس کے ریزلٹ کو دیکھ کر۔ اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کیا چیز دیکھی ہوگی جس سے اللہ پہلے ہی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کیونکہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی، قیامت تک رہے گی، لیکن یہی کیریکٹر، یہی اخلاق اور یہی ان کا جو کردار ہوگا میرے حبیب کے دور سے لے کر قیامت تک رہے گا، کیونکہ امت قیامت تک رہنے والی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ امت کنٹینیوسلی ایگزسٹ ہونے والی امت ہے۔ تو پھر ہر دور میں بھی امت پر ایسے دور بھی آئیں گے، ایسی مصیبتیں پریشانی آئیں گی، نیچ اونچ ہوتا رہے گا، لیکن پھر بھی اللہ نے ٹائٹل دیا تو مطلب یہ اس سے پرماننٹ ٹائٹل، دنیا کا ٹائٹل ٹیمپرری ٹائٹل ہے۔ کسی کو ٹائٹل دینے کے بعد جیل کو بھیج سکتے ہیں، کسی کو ٹائٹل دینے کے بعد بدنامی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد برے کام میں ملوث بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ٹائٹل، سارے کائنات کے مالک کا ٹائٹل ایسا ٹائٹل ہوتا ہے جو دنیا میں بھی عزت لاتا ہے اور قائم دائم رہے گا دنیا میں بھی، اور قیامت میں بھی اس کا اعزاز باقی رہے گا، عزت باقی رہے گی۔ تو یہ ڈفرنس ہے، یاد رکھ لو۔ اللہ کسی کو چاہتا ہے، اللہ کسی کو محبت کرتا ہے تو اس کی محبت پرماننٹ ہے۔ جیسے کل میں بیان کر رہا تھا، میرے خاص سے آپ لوگ سنے نہیں ہوگے، مسجد کا بیان، اس میں یہی یہ پوائنٹ، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی عزت، دنیا کا رتبہ ٹیمپرری ہے، لیکن اللہ جس کو عزت دے، اللہ جس کا رتبہ بڑھائے، اللہ جس سے محبت کرے، وہ پرماننٹ ہے، ایور لاسٹنگ ہے۔ دنیا میں تو رہے گا ہی، لیکن دنیا کے جانے کے بعد بھی، قیامت تک بھی، قیامت کے بعد بھی مینٹین ہوگا، اس سے بڑھے گا پن کی کم یا گرتری نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے ایک راز کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نورانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت تمام امتیوں میں داخل ہے۔ It has entered our soul۔ ہمارے روحوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور روحانیت داخل ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے چاہے وہ کسی فرقے کا آدمی بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، دنیا میں کون سے کونے میں بھی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی انگلی اٹھایا، اپنی جان دینے تیار ہو جاتا ہے، وہ اس کو مٹانا چاہتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام کے بارے میں بولو، اللہ کے بارے میں بولو، وہ کچھ نہیں اس کو افیکٹ ہوتا، لیکن اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی کے بارے میں کچھ بھی اگر کوئی فاول فائل بات کر دے، آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اسے کچھ علم ہے ہی نہیں اسلام کا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایسا جذبہ ابھر جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ سارے دنیا میں جب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی لکھ دے، چاہے پیپر میں ہو، چاہے سوشل میڈیا میں ہو، چاہے کسی اور جگہ سے اس کی اشاعت کرا، تو اس کے لیے دشمن بن جاتے ہیں، پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا جوش ہے، یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں داخل کر دی ہے، امبائبڈ ہے، انگرائنڈ ہے۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور روحانیت، یہ راز کی بات ہے۔ اس وجہ سے چاہے ہم کسی کو دیکھیں گے وہ بالکل جاہل ہے، نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اس کو اسلام کیا زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب بھی نبی کا نام آئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے
کہ جس طرح سے اپنے حبیب کو چاہتا رب العالمین، بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی طرح آپ کی ہر ادا کو بھی محبت کرتا ہے، آپ کی ہر چیز کو محبت کرتا ہے، چاہے آپ کے اخلاق کو ہو، جیسے تعریف فرمایا تعریف فرمایا قرآن میں رب العالمین کیا، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے اخلاق، آپ کا کیریکٹر، آپ کے عادات و اطوار اعلیٰ درجے کے ہیں۔ جب اللہ اعلیٰ کے درجے بول دیا تو اس کے اوپر کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ انسان بولے گا تو بڑا انسان بولے گا، اس سے تو اور بات ہے۔ اسکول کا ڈگری الگ ہے، اسکول کی سرٹیفکیٹ الگ، کالج کی سرٹیفکیٹ، یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ، پھر آل اوور انڈیا کی سرٹیفکیٹ الگ، لیکن یہ تو اعلیٰ والا رب العالمین کا سرٹیفکیٹ ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک میرے پیارے حبیب، آپ کے اخلاق، آپ کا کیریکٹر، آپ کے عادات اور آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر چیز اعلیٰ و عرفہ، بیٹ نہیں کر سکتے کوئی آپ کو، کوئی آپ کا برابر بھی نہیں ہو سکتا، آپ حسن اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں ہیں، اللہ نے خود ان کی سرٹیفکیٹ دی۔ تو اس طرح سے پتا چلا کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ذات سے بھی ہے اور آپ کی ہر ادا سے بھی ہے، آپ کی امت سے بھی ہے۔ کس طرح سے؟ امت کو بھی کہا کن تم خیر امتی، آدم علیہ السلام بولے یا اللہ میری امت کو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بولے میری امت کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام بولے میری امت کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام بولے میری امت، تمہاری امتوں میں فساد، تمہاری امتوں میں ہر چیز کی مصیبت پریشان، لیکن یہ پیاری وہ امت ہے جو اپنے نبی کے لیے اپنی جان دینے تیار ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو آپ، دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو آپ، جیسس کے پر کتنا بھی تم بولو کرسچنس اپنی جان دینے تیار نہیں ہوتا، موسس کے بارے میں تو جتنا بھی بولو کچھ بھی، کون بھی تیار نہیں ہوتا جان دینے تیار، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بول رہے، جان کیا مال کیا ساری چیز قربان کرنے تیار ہو جاتی ہے یہ امت۔ اصل میں راز یہی ہے کہ وہ امت ہی جو اپنے نبی کو دل و جان سے چاہتی ہے، یہی امت ہے جو میرے اعمال کو صحیح طریقے سے چلے گی، اسلام کو، میرے نام کو، میرے کلمے کو، میری توحید کو، میرے وحدت کو قائم کرے گی، کیونکہ جو نبی کی محبت جس کے دل میں نہ ہوگی وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے تم محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو، واتبعونی، دامن مصطفیٰ کو تھامو جی، محبت کا کہا تم کہاں تک جاؤ گے تم اللہ کے پاس، تم لائق نہیں اللہ کو محبت کرنے والے، پہلے حبیب کی محبت تمہیں حاصل کرو۔ کافر منافق یہودیاں بولے ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم کو سزا نہیں دے گا، تو اللہ نے کہا ارے بولو میرے آقا، میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نبی، ان کو بولو ارے تم کو اللہ کی محبت کہاں وہاں تک جاتی، تم پہلے ادھر بولو، اور تبھی انہیں مجھے اتباع کرو جی، بعد میں تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ تو پتا چلا کہ آج ساری امتوں میں تم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فالوورز اپنے نبی کی فالوورز جو ہے وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا اگزامپل، پوپ، کون پوپ؟ کرسچین کا سردار ہے، سارے کیتھولک کرسچنس میجورٹی ہے سارے ورلڈ میں، پوپ کو دیکھا تم لوگوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کبھی تصویر میں آپ لوگوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے گردے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام
दाढ़ी, पोप कैसा है? पोप कैसा है? अरे जिसके जाहिरी जाहिरी कैरेक्टर ही अपने नबी के जैसे नहीं होगा तो अंदर का कैरेक्टर क्या होगा? ये 100% ईसाई नहीं है, ये तो दिखा के नाम के हैं। लेकिन इधर आओ, उम्मत मोहम्मदी में आओ, अरे नबी के आशिकों का काम देखो, उनका हाल देखो, उनका जाहिर देखो, उनका बातिन देखो। जाहिर और बातिन में अपने नबी को उन्होंने अंदर उतार लिया है। यही वजह से अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन। अरे लोगो, दुनिया वालों, तुम क्या समझते हो मेरे हबीब की उम्मत को? अरे उनका जाहिर भी मेरे हबीब की अदा है, उनका बातिन भी मेरे हबीब की अदा है, उनकी नमाज भी मेरे हबीब की अदा है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीमुस सलाह। हमने पूछा मौला, ठीक है, हम तेरी इबादत के लिए तैयार है, नमाज पढ़ने तैयार है, कैसा पढ़ना? तो अल्लाह ने कहा फत्तबिऊनी की तरफ जाओ, तुम मेरे हबीब को देखो, मेरा हबीब कैसा पढ़ता देखो। अरे उसका खड़ना देखो, उसका अदब से हाथ बांधना देखो, उसका रुकू में झुकना देखो, उसका क़ियाम में खड़ना देखो, उसके सजदे में सर रखना देखो, खौफ में बैठना देखो। ऐसा करो तब मेरी इबादत तुम्हें। हेलो। हेलो यास्मीन। क्या मतलब? कि तुम मेरे हबीब का रोल मॉडल बन के बताओ, तब मुझे अप्रोच करो, तब मुझे अप्रोच करो, तुम मुझे तब मेरे पास आओ। हाँ, देखूंगा मैं भी कि हबीब की आदात में, हबीब के अतवार में, हबीब के ज़ाहिर और बातिन में तुम कहां तक पहुंचे हो। कोई 50% है, कोई 40% है, कोई 30% है, तो बस उसको उतनी मोहब्बत मिलती है। लेकिन चंद ऐसे भी प्यारे बंदे अल्लाह के जो अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत में, उनके इश्क में पूरा ज़ाहिर और बातिन घुला लिए हैं, उतार लिए हैं, जज्ब कर लिए हैं। उन्हीं को अल्लाह औलिया कराम बनाता है, उन्हीं को अपना दोस्त बनाता है, उन्हीं को अपना वली बनाता है। बात समझ में आई? हाँ। तो मोहब्बत नबी, मोहब्बत रसूल शर्त अव्वल ईमान की है, लेकिन ईमान के दर्जे 70 से ज्यादा हैं। तब उन दर्जों में हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहे? तुम्हारा जाहिर भी, तुम्हारा बातिन भी, तुम्हें अंदर भी कैरेक्टर में, बाहर भी उनके अहवाल में, उनके जितने भी ऊपर से जो उनका लिबास था, उनका जो चेहरे का अंदाज था, और उनके बात का तरीका था, मिलने का तरीका था, ये जाहिरी जो आपके कैरेक्टर थे, उसमें भी तुमको उतरना पड़ेगा, उसको भी तुम अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कहते हैं कि अब एग्जाम होता है, अब एमबीबीएस का भी हो, कोई बड़े दर्जे का जैसे पीएचडी का एग्जाम भी हो, या रिसर्च का एग्जाम भी हो, क्या करते हैं? रिटर्न एग्जाम अलग होता है, एक होता है ओरल एग्जाम भी होता नहीं? पता ना। तो ओरल में फेल हुआ तो आउट, या रिटर्न में फेल हुआ तो वो भी आउट। तो जाहिर और बातिन, रिटर्न बातिन है अंदर से आता है ना, याद से ना आता, वो बातिन हो, ऊपर ओरल है, क्वेश्चन आंसर्स, दोनों भी पास करे तो पास। ऐसा अल्लाह के पास भी जाहिर भी अल्लाह के प्यारे हबीब जैसा बनो, बातिन से कैरेक्टर भी अल्लाह के मेरे हबीब के जैसा बनो, तब मेरे पास आओ, तब मैं तुम ना सर्टिफिकेट देता हूं, तब मैं तुम ना बोलता हूं
تم 30% ہو، تم 50 ہو، تمہیں 60 ہو، تمہیں 70 ہو. پاس مارک والے بھی بہت ہیں، اونچے شریعہ پہن لے کو، لمبے لمبے داڑھے رکھ لے کو، تسبیح پکڑ لے کوئی 35% مارک لے لیتے ہیں کیسا بھی. کہ تو ظاہر آ جاتا ان کا، کیا کرتا اللہ چھوڑتا، خیر ظاہر ہے باطن میں کچھ بھی نہیں، تھوڑا ہے تو چلو چلو جا رہے 35% لکھ جاؤ. کہ جنت کے 8 درجے ہی بابا، اللہ کسے کسے بھرے گا؟ ایک جنت ہے 8 درجے ہی، 8 بڑے بڑے درجے ہی. اب کیسا فل کرنا؟ یہ 35% ہے، 30% پاس والے یا گریس مارک سے پاس کرا دے والے سب کو اوکے 1 2 3 4 میں ٹھکا لو. 8 دروازے 100 درجے میں تھا. ہاں 5 کے اوپر جانے والے ذرا گریڈ زیادہ ہونا ہے. 6 7 8 9 10 والے تو ٹاپ موسٹ گریڈ نبیوں کا، انبیاء کرام کا درجہ ہے وہ. اور اس کے 9 والے اس کے بالکل قریب والے اولیاء کرام کا درجہ ہے. تو تم وہ غوث کا درجہ ہے. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تم کو ظاہر و باطن پوری طریقے سے حبیب کے احوال میں ڈلنا پڑے گا، حبیب کے کیریکٹر میں ڈلنا پڑے گا، حبیب کے اخلاق میں ڈھلنا پڑے گا. اخلاق کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، باطن ہے. تو یاد رکھو، تو رب العالمین کے پاس پیمانہ صرف اس کے حبیب کی طرف ہے. پڑھ رہا ایک ترازو ہے، ترازو میں ایک طرف بٹ رکھتے ہیں 1 کلو 2 کلو 3 کلو کیا بھی، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں، چیز کو رکھتے. تبھی تو وزن دیکھتے، کتنا وزن ہے، نہیں ہے، کم ہے، زیادہ ہے، دیکھتے نہیں. وہ بٹ، وہ پیمانہ، وہ ناپنے کا انداز کیا ہے، اللہ کے حبیب کی ذات. بات سمجھ میں آئی؟ ادھر حبیب کی ذات سیدھے ہاتھ طرف اللہ کے پاس، اور تم سامنے بازو اس میں کھڑے ہو. اب دیکھتا ہے کہ کس طرف تو کتنا دور تک گیا ہے میرے حبیب. کوئی ایکول نہیں آتا، کوئی کسی کی مجال نہیں میرے حبیب کی ایکول ہے، لیکن جتنا ہو سکے نیئر میں آتا. ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، تھوڑا ڈالتے حضور، دیکھتے چلو میری طرف سے تھوڑا لے 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 لے. بس وہی شفاعت ہے، حضور کی شفاعت وہی ہے. پڑھ رہا کم ہو جاتا تو حضور بولتے میرے پاس سے انہیں درود پڑا سو میں دے تو دل. ہمیں درود پڑھنے تڑپتے. سو کئی کو مولوی صاحب ذرا انسٹانٹ میں پڑھوں کیا؟ ارے 313 پڑھو جی، تو نہیں ہوتا 313، میں ذرا 100 کر کو پڑھتی ہوں. پڑھو، اسے معلوم دوسرا 100 پڑھتے خود زندہ رہتے مرتے گی. اللہ اکبر. زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ. اب پڑھو تب پڑھو، بیچ میں پڑھو تو مر گئے تو. کیسے فرماتے ہیں، نیکی کرنے میں جلدی کرو. وہ ساریوں بالخیرات یا وہ ساریوں فی الخیرات، قرآن میں فرمایا. کیا مطلب؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ جلدی کرتے خیرات کرنے میں، نیکی کا کام کرنے میں. اب نہیں تب نہیں، ذرا ذرا کر کے پڑھنے والوں کا یہ حال ہے. کیا کرنا مولوی صاحب، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا تو چھوڑو. وہ موت بھی کیا موت ہے کہ جس کی موت ذکر میں ہو. وہ موت بھی کیا موت ہے جس کی موت نماز میں ہو، سجدے میں ہو، قرآن کی تلاوت میں ہو. وہ کیسی موت؟ یا کوئی ایسے بھی ہیں جو بند زبان سے ہے لیکن دل ان کا ذکر میں ہے، ایسے بھی گزرے ہیں. ان کی روح ذکر کرتی ہے، ان کا جسم کا اندر جو قلب ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. پتا نہیں کہ کس کس کی حالت ہے. ایسا نہیں بولنا کہ جو بغیر سجدے کے مرے، بغیر نماز کے مرے، بغیر اس کے مرے، سادہ مر گئے، نہ اللہ بھی کیا سمجھنا نہیں، معلوم نہیں اس کا سٹیج کیا تھا اندر، اللہ اونلی نوز. تو اس کے سے کسی پر کمنٹ نہیں کرنا. پہلے اپنا خیال کرو جی. تمہیں ان کا تو چلے گے، ان لوگ کا ایمان لے کو چلے گے، تمہارا دیکھو تم ایمان کے ساتھ جاتے کیا نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا اتبعوا، میرے حبیب کو فالو.
من یطع اللہ ورسولہ، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ من یطع اللہ ورسولہ مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے مومن بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کو چاہنے والے، اس کے حبیب کو چاہنے والے ہیں، اگر وہ اپنے نیک کا کام جاری رکھتے ہیں، صدق دل سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے کرتے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ کتنے اچھے ساتھیاں ہیں تمہارے، اللہ نے فرمایا۔ تو اس میں بھی درجے ہیں، ان کے نیکی کے گریڈز ہیں، کوئی بی ہے، کوئی سی گریڈ ہے، کوئی ڈی گریڈ ہے، کوئی ای گریڈ ہے، کوئی ڈی گریڈ ہے، کوئی او گریڈ ہے، او تو ٹاپ ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ جتنا تمہارے اخلاق، تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم اڈاپٹ کر لو گے، جتنا تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، اتنا تمہارا گریڈ بڑھتا جاتا ہے۔ اور بڑھتے 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 جب تمہارا حال ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے ظاہر میں دیکھنے گئے تو بھی حضور کے شبیہ ہو اور اندر سے بھی حضور کا پورا کیریکٹر آ جائے، تو اسے ولی کا درجہ اللہ دیتا ہے، ولایت اسے دی جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ نمائندہ ہے جو میرے پیارے حبیب کے دین کا رکھوالا ہے، میرے پیارے حبیب کے ذات مبارکہ اور ان کے اخلاق مبارکہ نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تمام اولیاء کرام کو تم دیکھو گے، ان کو دیکھو تم کو یاد آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کو دیکھو اللہ یاد آئے گا۔ یہی نشانی ہے ولایت کی، یہی نشانی ہے ولی اللہ کی۔ لوگ کرامتاں پوچھتے، ایک ولی کی کرامت سب سے کم ترین اس کا ایک چیز ہے جس کو وہ چھپاتا ہے۔ کرامتیں بتانے کے لیے ولایت نہیں دیتا اللہ، کرامتوں کی اللہ کے پاس کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ کرامت یہی ہے کہ تمہارا ظاہر، تمہارا باطن اللہ اور اللہ کے رسول کے اعمال پر 100% اترنا، وہی کرامت ہے۔ سرکار پیرال پیر کے دربار میں میں بتایا تھا ایک بار کہ ایک بڑھیا اپنے بچے کو لا کے تربیت کے لیے چھوڑی، تو کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ بڑا نحیف ہو گیا۔ بڑھیا کمپلینٹ کری، ادھر جا کے بازو روم میں دیکھی تو کیا حضرت مرغی کھا رہے اور اس کے ہڈیاں سب سامنے ڈال رہے۔ ماں تھی، ماں کا پیٹ جل گیا، میرا بچہ کھانا پانے سے دبلا پتلا ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، انہوں دیکھے تو کیا تربیت کرنے والے اچھا کھا لے کو، مرغا کھا لے کو، ذرا دل میں بات آئی، بولی بھی نہیں پاپ۔ تو سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں کا حال جاننے والے، آپ پہچان لیے بڑھیا کیوں آئی، پہچان لیے، بولے